وائی پارٹس آف اسپیچ از امپورٹنٹ. دوستو آج یہ ہمارا ٹاپک ہے کہ پارٹ آف اسپیچ جتنے بھی ہے 8 ہے یا 9 ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ کوئی بھی سینٹنس، کوئی بھی پیراگراف، کوئی بھی لیسن یونٹ یا کوئی بھی بک، جب ہم کسی بک کو لکھتے ہیں، کسی سینٹنس کو، پیراگراف کو، وٹ ایور، ہم جس چیز کو بھی لکھتے ہیں اس کے اندر ورڈز ہوں گے. وہ جو ورڈز ہوں گے وہ ڈفرینٹ پارٹ آف اسپیچ سے ان کا ریلیشن ہوگا کہ کوئی ورڈ ناؤن ہوگا، کوئی ورڈ پروناؤن ہوگا، ورب ہوگا، ایجیکٹیو ہوگا، ایڈورب ہوگا، پریپوزیشن، کنجنکشن، انٹرجیکشن، یا وہ ورڈز جو ہوں گے وہ آرٹیکلز بھی ہو سکتے ہیں. تو پارٹ آف اسپیچ کے بغیر کوئی بھی سینٹنس نہیں کمپلیٹ ہو سکتا. اگر کوئی بھی سینٹنس ہوگا تو اس سینٹنس کے اندر پارٹ آف اسپیچ ہوں گے، ناؤن، پروناؤن، ورب، ایڈورب، ایجیکٹیو، پریپوزیشن، کنجنکشن. یہ ہمارے پاس پارٹ آف اسپیچ ہے. ان کی کنسیپٹ کچھ یوں ہے کہ یہ جو پارٹ آف اسپیچ ہے ان کو سمجھنا یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اگر ہم نے پارٹ آف اسپیچ کو سیکھ لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے انگلش کو سیکھ لیا. تو پارٹ آف اسپیچ کو سیکھنا، میرا مطلب ہرگز یہاں پر یہ نہیں ہے کہ پارٹ آف اسپیچ کو ہم اس پر رٹا لگائیں گے، اس کو ہم یاد کریں گے. نہیں، ہم ڈیپلی ان کی یوزز کو، کہ کہاں پر ناؤن کا یوز ہوگا، کہاں پر ایجیکٹیو کا یوز ہوگا. تو ہمارے پاس سینٹنس میں سبجیکٹ، ورب، آبجیکٹ ہوتا ہے. تو جو سبجیکٹ ہوتا ہے اس کا نیچر ہوتا ہے ناؤن یا پروناؤن. اسی طرح ورب کا تو نیچر ورب ہی ہوتا ہے، اور ورب ایکشن یا اسٹیٹ کو شو کرتا ہے، اسٹیٹ آف بینگ کو. اور اسی طرح جو آبجیکٹ ہوتا ہے وہ بھی ناؤن ہوتا ہے یا پروناؤن ہوتا ہے. کسی بھی سینٹنس کے اندر پریپوزیشن بھی ہوتا ہے. پریپوزیشن یوز ہوتا ہے ڈائریکشن کے لیے، پلیس کے لیے. ایڈورب پھر جب ہم کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری جو بات ہوتی ہے اس میں اسپیسیفک ٹائم ہوتا ہے یا کوئی مینر ہوتا ہے. تو مینر یا ٹائم یا پلیس کو جب ہم شو کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم ایڈورب کا یوز کرتے ہیں. تو ایڈورب بھی امپورٹنٹ ہے. اب ایک ناؤن ہے، اس ناؤن کو میں موڈیفائی کرنا چاہتا ہوں. تو اس ناؤن کو جو میں موڈیفائی کروں گا تو ایک پارٹ آف اسپیچ یوز ہوگا اس کے لیے. وہ جو پارٹ آف اسپیچ یوز ہوگا وہ ایجیکٹیو ہوگا. پھر ایجیکٹیو کی، ناؤن کی، ورب کی، پروناؤن، یہ جو پارٹ آف اسپیچ ہے اس کی ڈیفرنٹ ٹائپس بھی ہوتی ہے، کائنڈز بھی ہوتی ہے. تو ہم اس کو ون بائی ون ڈیٹیل میں ڈسکس بھی کریں گے. لیکن ڈیئر اسٹوڈنٹس، میرے دوستو، جتنے بھی میرے سبسکرائبر ہیں، جتنے بھی میرے اس ویڈیو کے دیکھنے والے ہیں، میں ان سب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ پارٹ آف اسپیچ کو جتنی زیادہ ہو سکے آپ سیکھنے کی کوشش کریں. اگر آپ کے پارٹ آف اسپیچ ٹھیک ہو جائیں گے تو آپ کی انگلش ٹھیک ہو جائے گی. اور انگلش گلوبل لینگویج ہے، انٹرنیشنل لینگویج ہے. اس کو سمجھنا یعنی کہ پراپر کمیونیکیشن کو سمجھنا ہے. اور جب ہم میں کمیونیکیشن آتی ہے تو ہم اپنے آپ کو بہت ہی اچھے طریقے سے ایکسپریس کر پاتے ہیں. تو اگر آپ انگلش سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ انگلش کے کچھ قواعد و ضوابط کو سیکھ لیں. تو انگلش کے قواعد و ضوابط بہت زیادہ ہوتے ہیں، لیکن جو سب سے بیسک رولز اینڈ ریگولیشن ہے انگلش گرامر کے، وہ آئی تھنک پارٹ آف اسپیچ ہے. تو پارٹ آف اسپیچ کو آپ اگر سیکھو گے تو آپ کو انگلش سیکھنے میں کافی آسانی مل جائے گی. تو اگر آپ فلوئنٹ بننا چاہتے ہیں، اسپیکنگ میں ایڈوانس اسپیکنگ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو ورڈز کے پارٹ آف اسپیچ کو دیکھنا ہوگا کہ یہ جو ورڈ ہے یہاں پر، اس کا پارٹ آف اسپیچ کیا ہے، کہ یہ ناؤن ہے، پروناؤن ہے، ورب ہے، ایڈورب ہے. تو اسی طرح ہمیں پارٹ آف اسپیچ کو سیکھنا ہوگا، سمجھنا ہوگا، اس کی یوز کو سمجھنا ہوگا. تب جا کے ہماری انگلش امپروو ہو جائے گی، چاہے وہ ہماری لسننگ یا اسپیکنگ سکلز ہو، رائٹنگ سکلز ہو، جو بھی سکلز ہو، کمیونیکیشن سکلز ہو. تو اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے پارٹ آف اسپیچ کو سیکھنا اور سمجھنا. تو دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی. تھینک یو ویری مچ. سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو. تب تک کے لیے دھنیہ واد، شکریہ،
خدا حافظ. تھینک یو.